ہم شروع کرنے لگے ہیں نا، اصول الشاشی، یہ انتہائی اہم کتاب ہے، اہم نہیں ہے، یہ انتہائی اہم کتاب ہے، اور اس کا تعلق ہے سمجھنے کے ساتھ۔ یہ جب تک آپ استاذ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ پڑھیں تو اس کا سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ تو مجھے تو خیر یہ یہاں جامعہ شفیہ میں ہمارے دادا مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیڈ تھے جامعہ شفیہ کے، اللہ نے موقع دیا حضرت سے پڑھنے کا، اور حضرت اس وقت میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا دنیا کی چوٹی کے حضرات میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت دی ہوئی تھی، یہ علوم کے اندر، علوم دینیہ کے اندر بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو جو کتابیں میں نے حضرت سے پڑھی ہیں، تقریباً ساری کتابیں اہم پڑھی ہیں، ان میں یہ اصول الشاشی بھی تھی۔ یہ اصول الشاشی یہ کتاب ہے اصول کی، یہ ذہن میں رکھ۔ اصول الشاشی جو کتاب ہے یہ انتہائی اہم کتاب ہے، یہ کتاب ہے اصول کی، اصول فقہ کی۔ اب فقہ کسے کہتے ہیں اور اصول کا کیا مطلب ہے؟ اصول الشاشی تو نام ہو گیا، لیکن یہ کتاب ہے اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے اصول الشاشی۔ تو اصول فقہ میں فقہ کسے کہتے ہیں، پھر اصول کسے کہتے ہیں، اصول فقہ سے کیا مراد ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ چیزیں علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم اسباق ہیں اور بڑی اہم کتاب ہے جی۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے مسائل، فقہ کا مطلب ہوتا ہے مسائل۔ یہ جیسے ہم ہدایہ میں پڑھیں نا، قدوری میں آپ پڑھ رہی ہیں، آگے ہدایہ آ جائے گی، دوسری کتابیں فقہ کی آ جائیں گی جس میں مسائل ہیں، اور ہدایہ جو مسائل کی کتاب لکھی ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو اور ہر طرح کے مسائل کو صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے جمع فرما دی ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے مسائل ہماری فقہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے اور یہ فقہ کی کتابوں میں موجود نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی فرض کر لو کہ نیا دور ہے یا نیا دور آ رہا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جو ان کتابوں میں موجود نہیں ہوتا، یہ ممکن ہے، لیکن انہوں نے ایسے ایسے اصول ذکر کر دیے جو ہم اصول پڑھیں گے کہ وہ اگر وہ مسئلہ نہ بھی ہو تو وہ اصول ذکر کر دیے ہیں جن کی روشنی میں قیامت تک آنے والے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جی۔ یہ فقہائے کرام کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ وہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اس کام کے لیے، ساری زندگی جڑے رہے اس کام کے ساتھ کہ چلو بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے، ان کو مشکل پیش نہ آئے، ان کو اگر یہ مسائل قرآن اور حدیث سے نکالنے پڑ گئے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ساری محنتیں انہوں نے کی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، جو مسائل ممکن تھے، پیش آ سکتے تھے، ایک ایک مسئلے کے اوپر وہ سوچتے رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ساری زندگی اسی کام کے ساتھ جڑے رہے۔ اور اللہ کو کچھ منظور بھی ایسا ہی تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی پیاروں کو اس کام کے لیے چن لیا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں اور انہی کی روشنی میں قیامت تک آنے والے مسائل وہ نکالیں گے۔ اور ان کو پتا تھا کہ ہم تو تابعی ہیں، تو صحابہ کے دور میں موجود ہیں، اگر ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے مسائل کو نکالنے میں تو بعد میں آنے والوں کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
तो बस अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, सारी जिंदगियां उन प्यारों ने लगा दी और अल्लाह ने उस वक्त तक उनको मौत नहीं दी जब तक ये काम उन्होंने पूरा नहीं कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह को कुछ ऐसा ही मंजूर था, क्योंकि नबी तो किसी ने आना नहीं, नबी आना नहीं, और ये क्यामत तक हमारा दीन ये क्यामत तक के लिए है। और ये मामला जो है, ये दीन जो है तो क्यामत तक के लिए है। तो अल्लाह ताला ने फिर इन हजरात को इस काम के लिए अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया जी, सारी जिंदगी लगा। अब ये वही मसाइल, खैर ये एक अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई है जी फुकहा के जरिए, और उन्होंने मेहनत की है। तो फिका वो मसाइल जो क़यामत तक आने वाले थे वो उन्होंने लिख दिए जी। तो फिका नाम है उन मसाइल का जो फुकहा लिख कर चले गए। और ये जो उसूल फिक पढ़ने लगे हैं हम, फिका नहीं, उसूल असल की जमा है, और यहाँ असल का माना है दलाइल। तो क्या माना, वो जो फिका, वो जो मसाइल कुदूरी और हिदायत वगैरह में लिखे हुए हैं, उसूल फिक में उनके दलाइल बयान होंगे कि उनकी दलीलें क्या हैं, किस बुनियाद पर वो मसले साबित किए हैं, क्या दलील मौजूद है। क्योंकि दलील के बगैर तो कोई दावा, कोई मसला साबित नहीं होता, समझे। तो इस लिहाज से ये जो उसूल फिक की किताब है, इसमें क्या बयान होगा, दलाइल उन मसाइल के जो फिका की किताबों में लिखे हुए हैं, दलाइल उसूल फिक के अंदर बयान होंगे। और उसूल शाशी हमारे दरसे निजामी में पहली किताब है जो उसूल फिक में है, यानी फिका के दलाइल के बारे में है। तो आपने बड़ी कोशिश कर दी है कि इसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं, और या फिर ये है कि इस सबक को अगर किसी उम्र की वजह से नहीं दिया तो फिर आपने इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी तरह सुननी है। आप वो खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने इनके लिए बड़ी सहूलत रखी हुई है। मैं पिछली क्लास में भी जिक्र कर रहा था कि देखो रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप उस क्लास के सबक को एक दफा सुनो, दो दफा सुनो, 10 दफा भी सुन सकते हो, फिर उसके बाद आपस में उसको दोहरा लिया जाए, तकरार कर लिया जाए, बड़ी सहूलत हो जाएगी। खैर, अभी ये किताब मैंने हजरत से पढ़ी है, मौलाना बल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह से, उन्होंने हर किताब थानवी से पढ़ी है। तो बरकत के लिए, जैसे हजरत थानवी अलैहि रहमत जो इस सदी की मेरे ख्याल में बहुत बड़ी शख्सियात में से थे, तो उनके साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए जैसे हजरत थानवी ने मौलाना बल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह को इब्तिदा करवाई थी इस किताब की, वैसे ही हजरत ने मुझे करवाई, वैसे ही मैं आपको कराता हूँ। तो आपने मेरे साथ वैसे ही इब्तिदा करनी है ताकि बरकत का ये सिलसिला उनके साथ जाकर जुड़ जाएगी। पढ़िए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। फिर पढ़िए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अच्छा जी, अब आप में कोई ऐसा है जो इसकी इबारत पढ़ सकता हो? जैसे मदारिस में तरीका है, तलबा इबारत पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, कोई पढ़ेगा इबारत? जी,
ماشاء اللہ والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ واحبر به اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ یہی ہے مصنفین کا کہ جب بھی کوئی کتاب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کے پیاروں پر یعنی صحابہ وغیرہ پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تاکہ ہم یہ جو کتاب شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں پیدا فرما دے۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کے نام، اس میں بھی طریقہ یہی ہوتا تھا، بسم اللہ اور بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی۔ حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ خیر اور برکت سے خالی رہتا ہے، اور اسی طرح الحمدللہ کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں بھی خیر اور برکت نہیں رہتی، خیر اور برکت سے وہ کام کٹا رہتا ہے۔ اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے بھی بسم اللہ بھی الحمدللہ بھی، حضور پر اور حضور کے پیاروں پر صلاۃ و سلام بھی، یہی طریقہ اس کتاب کے اندر بھی آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، اعلی ماضی کا صیغہ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بلند کیا مومنین کے درجے کو بکریم خطابہ، اپنے پیارے خطاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جگہ جگہ، اور یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جن سے اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ تو میں نے کھولا ہوا ہے، سچی توبہ والا بارود مارو، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت ہے، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ سارے گناہ معاف فرماتے۔ سب سے بڑا گناہ کفر ہے، جب وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو باقی گناہ بھی معاف۔ شرط یہی ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ تو کیا خوبصورت انداز میں بکریم خطابہ، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے اور ان کے درجے کو بلند فرمایا ہے۔ جس ذات نے بلند فرمایا ہے تمام تعریفیں اس ذات کی، الحمدللہ۔ اور دوسری وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ، عالم کی جمع عالمین، لام کی زیر کے ساتھ ہے، اور لام کی زبر اگر ہونا عالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالم کی جگہ ہے، جمع ہے۔ کون تعریف اللہ کے لیے؟ جو عالم کا رب، عالمین کا رب، سارے عالم پیدا کرنے والا، اور یہ عالمین ہے لام کی زیر کے ساتھ، یہ عالم کی جمع عالم کی جمع عالمون، اور حالت نسبی جری میں عالمین، تو اس لیے لام کی زیر پڑھنی ہے۔ اور تمام رفع، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رفع جس نے بلند، پہلے تو مومنین کے درجے کو بلند کیا، پھر مومنین میں سے بھی جو علماء ہیں اور عالمات ہیں ان کے درجے کو بلند کیا۔ کس وجہ سے بلند کیا؟ بمعانی کتابہ، کیونکہ وہ اس کے کتاب کے معانی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے معانی سمجھنے کی وجہ سے اس نے علماء اور عالمات کے درجے کو جس ذات نے بلند کیا، اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ تمام کی تمام، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ علماء کے درجے کو کیسے بلند کیا؟ یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا حدیث ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائب ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑا ہوا ہے
یہ سلسلہ جب مکمل ہو گیا، اللہ نے جس کو توفیق دے دی، سمجھے، تو پھر سمجھو آپ نبی کے نائب بن گئے۔ حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نبی کے وارث بن گئے، اور یہاں وارث سے مراد یہ ہے کہ نبی کا بیٹا اور بیٹی بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کو سید کہنا بھی جائز ہے، عالمہ کو سید کہنا بھی جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! یہ جتنا بھی ادھر کریم موجود ہے ہمارے بر صغیر میں، یہ سارا کا سارا فیض حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح یہ کی ہے، علماء انبیاء کے وارث، اور وارث سے مراد سب سے اعلیٰ وارث، اور وہ کون ہوتا ہے؟ بیٹا اور بیٹی۔ کیا مانا؟ یہ علماء اور عالمات نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گئے، بیٹی، تو کتنا درجہ بلند کر دیا، نبی کا بیٹا بنا دیا عالم کو، عالمہ کو نبی کی بیٹی بنا دیا۔ تو جس اللہ نے یہ علماء کے درجے کو مزید بلند کر دیا ہے، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بلند کر دیا علماء کے درجے کو بمعانی کتابی، اس کی کتاب کے معانی کی وجہ سے، یہ اس کی کتاب کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ کون؟ علماء قرآن کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب کے معانی کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ اکبر، اس نے اتنا اونچا درجہ کر دیا ہے عالم اور عالمہ کا کہ نبی کا بیٹا بنا دیا، نبی کی بیٹی بنا دیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھا جی، وخص المستنبطین منہم۔ اچھا جی، پہلے تو اللہ نے مومنوں کے درجے کو بلند کیا، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں، پھر مومنوں میں سے بھی جو علماء اور عالمات تھے ان کے درجے کو ان سے بھی بلند کیا، عام مومنین سے نبی کا بیٹا بیٹی بنا دیا، سمجھے؟ اس اللہ کے لیے بھی ساری کی ساری تعریفیں ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وخص المستنبطین منہم، مومنین میں سے علماء کا درجہ بلند، اور علماء میں سے مجتہدین کے درجے کو بلند کیا۔ عام عالم کا وہ درجہ نہیں جو مجتہد کا درجہ ہے۔ پھر وخص المستنبطین، جس ذات نے مجتہدین کو خاص کر دیا، منہم، ان علماء میں سے، مزید درجے کی بلندی کے ساتھ، ساری کی ساری تعریفیں اس کے لیے، ساری کی ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں کہ مجتہد وہ ہستی ہے جو قرآن حدیث کو سامنے رکھے گی اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرے گی اور قیامت تک آنے والے مسائل کو نکالے گی، سمجھے؟ اور اس کی بات میں غلطی کا امکان عام عالم کی بات سے بہت کم ہے۔ اس کی بات سب سے زیادہ اتھینٹک ہے۔ جو ایک بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور ایک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے حدیث سے، یہ قرآن مجید کی آیت سے، میری بات میں غلطی کا امکان زیادہ ہے بنسبت اس مجتہد کے، کہ مجتہد کی بات میں غلطی کا امکان بہت کم ہے۔ اللہ نے وہ مہارت، وہ طاقت، وہ مسائل کے نکالنے کا ملکہ اور صلاحیت ان کو دی تھی کہ انہوں نے قرآن کے معانی کے اوپر، ان کے حروف کے اوپر غور کر کر کے قیامت تک آنے والے مسئلے نکال لیے، سمجھے؟ اور اس میں غلطی کا امکان عام علماء سے بہت کم درجے کا ہے۔ اسی کو ہم امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، جو مسئلہ بیان کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا یہ مان، لہٰذا اسی کے مطابق عمل ہوگا، کیونکہ ایک معنی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے آج کل کالج، یونیورسٹی اور غیر مقلد حضرات جو تقلید نہیں کرتے وہ بھی معنی بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے، اور جو مجتہدین نے معنی بیان کیے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت ہی کم ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے، 1200 سال 1300 سال سے ساری دنیا کے
معتبر مسلمانوں کا اور علماء کی یہی ترتیب چلی آ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو سمجھیں گے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ موجود ہے، ہماری اتنی گہرائی نہیں ہے۔ ہم ایک حدیث کو دیکھیں گے، اس بارے میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے موجود ہیں، صحابہ کی آراء موجود ہیں، صحابہ کی تشریحات موجود ہیں، اتنی گہری تحقیق ہماری ہے ہی نہیں ہے، ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، سمجھے، لیکن ان حضرات کی نظر وہ تو شاگرد تھے صحابہ کے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے آپ، تو امام اعظم کا لقب ہے، باقی جو امام ہیں تقریباً وہ سارے آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اسی لیے ان کو لقب ملا امام اعظم کا۔ تو علماء میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا، ان علماء میں سے مجتہدین کو کس بات کے ساتھ خاص کر دیا؟ بمزید الافاضہ، اصابہ بولتے ہیں درست بات کو، حق بات کو، سمجھے، درستگی کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، صحیح اور حق بات کے ساتھ مزید اضافہ کر دیا حق کا، کس کے ساتھ؟ مجتہدین کے ساتھ، کہ باقی علماء جو غیر مجتہد ہیں وہ اگر کوئی بات کہیں گے ان کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھے، اس میں غلطی کا امکان بہت موجود ہے، لیکن یہ مجتہدین یہ اگر کوئی بات کہتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بہت کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ظاہر نبی تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، امکان تو موجود ہے لیکن بہت کم موجود ہے۔ بمزید الاصابتی، علماء میں سے بھی مجتہدین کو خاص کیا زیادہ حق کے ساتھ اور زیادہ صحت والے قول کے ساتھ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وہ ثوابی بھی، اور زیادہ ثواب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرا اس کے صحیح ہونے کا، اور اگر اجتہاد غلط بھی ہو جاتا ہے، ظاہر اس بندے نے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کی اور صحیح نیت کے ساتھ کوشش کی ہے، پھر بھی ایک اجر تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، اجتہاد تو کیا، اگر صحیح نہیں نکلا لیکن اجتہاد کرنے کا ثواب، اور اگر صحیح نکلتا پھر دوہرا ثواب۔ تو جس اللہ نے ان کو مزید حق کے ساتھ نوازا اور مزید ثواب کے ساتھ علماء میں سے مجتہدین کو خاص کر دیا، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں دو لفظ آئے، بمعانی کتابی، قرآن کے معانی کا ذکر بھی آ گیا، مجتہد کا ذکر بھی آ گیا، مستنبطین معنی مجتہدین۔ یہ کتاب کے شروع میں بسا اوقات مصنفین اشارہ کر دیتے ہیں کہ آئندہ اس کتاب کے اندر کیا چیز آنے والی ہے، ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ وہ اپنے خطبے کے اندر ہی کوئی لفظ ایسا لے کر آ جائیں گے کہ اس میں اشارہ ہو جاتا ہے آئندہ آنے والے مقصود کی طرف۔ یہ خطبے کی خوبی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں براعت استحلال، آئندہ آنے والے مقصود کی طرف اشارہ۔ اصل تو اس بچے کی آواز کو بولتے ہیں نا، جو پیدا ہوتے ہوئے آواز نکالتا ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بچہ زندہ ہے، آئندہ آنے والے مقصود کی طرف اشارہ، براعت استحلال اسے بولتے ہیں۔ بچے نے آواز نکالی، سمجھ گیا الحمدللہ بچہ فٹ ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی خطبے میں کچھ شروع میں ہی ایسے لفظ لے کر آ جائیں گے جو آئندہ آنے والے مقصود کی طرف اشارہ کریں گے۔ بمعانی کتابی ہی ذکر کیا، اشارہ کر دیا۔ یہ جو اصول فقہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں قرآن کے معانی سے بحث ہوگی، قرآن کے معانی کو سامنے رکھ کر اصول بنائیں گے اور دلائل بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ کام کرے گا کون؟ مجتہد۔ آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی عالم نہیں کر سکتا مجتہد کے علاوہ۔ اب یہ کریں گے کون؟ مجتہد۔ وہ مجتہد کو بھی ذکر کر دیا، یہ برات استحلال ہوگی، سمجھے۔ اور یہ حمد بھی آ گئی اور اللہ کی تعریف بھی آ گئی، اور دوسرا کام رہ گیا جو مصنفین کی عادت ہوتی ہے برکت کے لیے، وہ حضور اور صحابہ پر صلاۃ دیتے ہیں، صلاۃ والسلام، وہ صلاۃ علی النبی، رحمت کاملہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ اللہ اکبر۔
ٹھیک ہے، رحمت کاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ حضور کا ذکر بھی آ گیا، اشارہ ہو گیا کہ آئندہ حدیث سے بھی بحث ہوگی، سمجھے؟ اور آگے حضور پر رحمت بھی آ گئی برکت کے لیے، والسلام علی ابی حنیفہ، اور سلامتی ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کے شاگردوں پر۔ یہ بھی برات استدلال ہے۔ یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ جو میں اصول اور دلائل قرآن مجید سے نکال کر بیان کروں گا، یہ میرا مذہب حنفی ہے، میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق نکالوں گا، ادھر اشارہ کر دیا۔ امام ابو حنیفہ پر سلامتی، یہی میں امام شافعی پر ہوں۔ تو ادھر سے بھی مقصود یہ بیان کرنا تھا، میری یہ کتاب کون سے مجتہد کے اصولوں کے مطابق ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں حنفی ہوں، اور حنفیوں نے جو قرآن و حدیث سے اصول نے مستنبط کیے ہیں، میں اس کے مطابق اس کتاب کو لکھوں گا۔ یہ بھی برات استدلال ہو گیا۔ باقی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، سلامتی ہو امام ابو حنیفہ پر اور صلات اور رحمت کاملہ صحابہ پر بھی بھیجی، نبی پر بھیجی، تو کیا صلات و سلام غیر نبی پر بھیجا جا سکتا ہے؟ سمجھے؟ اور شیعہ حضرات آپ نے دیکھا نا، حسین علیہ السلام اور سلام بھی بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو صلات اور سلام کیا یہ نبی کے علاوہ کسی پر بولا جا سکتا ہے؟ یہاں بھی سلام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سلامتی کا اطلاق کر دیا انہوں نے، اور صلات صحابہ پر بھی بول دیا، اور صلاۃ علی النبی و اصحابہ، یہ ایک نقطہ ہے۔ تو اب یہ وہ مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں حرام ہے، حرام غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام کا لفظ استعمال کرنا، بعض نے لکھا مکروہ تحریمی ہے، اور اکثر کی رائے اور صحیح بات یہ ہے کہ مستقلاً صلاۃ و سلام نبی کے علاوہ کسی کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے مستقلاً، ہاں نبی کے تابع بنا کر سکتے ہیں۔ اب اصل تو صلاۃ و سلام حضور پر بھیجا، اور حضور کی وجہ سے حضور کے تو اصل تھے، ان کے تابع بنا کر صحابہ پر بھی بھیج دیا، اور ان کے تابع بنا کر سلامتی امام حنیفہ پر بھی بھیج دی۔ خالی اگر یہ ہوتا والصلاۃ والسلام علی اصحاب رسول اللہ یا علی ابی حنیفہ تھا، وہ جائز نہیں تھا حضور کے بغیر اگر ہوتا۔ ہاں حضور کے تابع بنا کر علماء نے لکھا ہے، اور یہی صحیح بات ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، وہ جائز ہے، مستقلاً جائز نہیں ہے، تابع بنا کر کرنا جائز ہے۔ شیعہ حضرات مستقلاً کہتے ہیں حسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام ایسے بول دیتے ہیں نا وہ، ہمارے ہاں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، ایسا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، بہتر یہی ہے جی۔ اچھا جی، میرا خیال میں آج پہلا دن تھا، آج غذا تھوڑی سی نرم ہی رکھے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس ڈوز کو بڑھائیں گے۔ جیسے پہلے دن کے بچے کو اگر قیمہ کھلا دیا جائے تو پھر اس کا ہاضمہ ہی خراب ہو جائے گا، اس لیے اس کو میرے خیال میں اتنا